لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز بھائیوں، ایک لمبے عرصے کے بعد آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے. آج ایک ایسی کتاب کی شرح کی شروعات کی جائے گی جس کتاب نے شرک کی دنیا میں ہلچل مچا دی تھی اور ہلچل مچا رہی ہے. وہ کتاب اتنی مشہور ہے کہ جس کا ترجمہ تقریباً 50 زبانوں میں کیا جا چکا ہے. اس کتاب کے مصنف امام مجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے یہ کتاب تصنیف کی ہے اور اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید. قبل اس کے کہ میں اس کتاب کی شرح آپ کے سامنے کروں، مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کے حوالے سے یا اس کتاب کا تعارف آپ لوگوں کے سامنے مختصر طور پر کر دیا جائے کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے اور اس کتاب کا پڑھنا اور اس کتاب کا سمجھنا ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. اس کتاب کے مصنف کی جہاں تک بات ہے تو مصنف اور اس کتاب کے مؤلف بھی انتہائی مشہور مجدد گزرے ہیں اور یہ 12ویں صدی کے بڑے عظیم مجدد تھے جن کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جو سن 1206 ہجری کے اندر جن کی وفات ہوئی ہے. اور انہی کی کتابوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے شرح کرنے کا. کئی کتابیں اور کئی رسالے شرح کیے جا چکے ہیں اور آج سے انشاءاللہ ان کی ایک عظیم ترین کتاب جس نے انہیں مجدد بنایا، یعنی ان کے اعمال کے ساتھ ساتھ جس کتاب نے آپ کو پوری دنیا کے اندر متعارف کرایا اور جس کتاب نے آپ کو تجدیدی لقب عطا کیا اللہ کے فضل کے بعد، وہ کتاب التوحید ہے. تو اس کتاب کے مصنف محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور ان کا تعارف بھی سے پہلے آپ کے سامنے آ چکا ہے اور انہی کی وجہ سے ہم لوگوں کو جو اہل حق ہیں، اہل توحید ہیں، لوگ وہابی کہتے ہیں. حالانکہ عبد الوہاب ان کے والد محترم کا نام تھا اور ان کا نام تھا محمد رحمۃ اللہ علیہ. اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید. یہ اس کتاب کا مکمل نام ہے، اگرچہ لوگ مختصر طور پر اس کتاب کو کتاب التوحید کہتے ہیں. حالانکہ اس کتاب کا نام یہ ہے جو مصنف نے رکھا ہے کتاب التوحید الذی هو حق اللہ علی العبید، یعنی توحید کی وہ کتاب جو بندوں پر اللہ کا حق ہے. اور یہ اس کتاب کے اندر ایسی توحید کو انہوں نے بیان کیا ہے جو اصل توحید ہے اور وہ توحید عبادت یا توحید الوہیت، جو اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق ہے بندوں کے اوپر. اس کتاب کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کو بیان کیا ہے اور وہ توحید جس توحید کے ماننے کے بعد ہی ایک انسان مسلمان ہوتا ہے، اور وہ ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سب کی تخلیق فرمائی ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بہت سارے علماء کرام نے الا لیعبدون کا ترجمہ الا لیوحدون کیا ہے، یعنی اس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لائیں، اللہ رب العالمین کو ایک مانے اپنی ساری عبادتوں میں. یہ اس کا ترجمہ بہت سارے علماء نے لیعبدون کا ترجمہ یہی کیا ہے. تو یہی سب سے اہم توحید ہے اور اسی توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس توحید کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوتا ہے. اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پوری کتاب میں کہیں بھی توحید کی جو دوسری قسم ہے جسے توحید ربوبیت کہا جاتا ہے اس کو نہیں بیان کیا. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایسی توحید ربوبیت جس کا اقرار دنیا کا ہر انسان کرتا ہے.
مکہ کے مشرکین بھی کرتے تھے، اللہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو اس وقت قوم تھی وہ بھی کرتے تھے۔ ہر زمانے میں انسانوں نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب میں کہیں بھی توحید ربوبیت کا ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ اصل جو توحید ہے وہ توحید الوہیت ہی ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی فضیلت بیان کی ہے، اس کا حکم بیان کیا ہے، اس کا مقام مرتبہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کو بیان کیا ہے کہ شرک کسے کہتے ہیں، اور شرک کے جو جس کی وجہ سے شرک پیدا ہوتا ہے ان اسباب کو مصنف رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے۔ پھر شرک کی جو قسمیں ہیں، شرک اکبر جو بڑا شرک ہے، اس طریقے شرک اصغر جو چھوٹا شرک ہے، شرک خفی جو نظر نہ آنے والا شرک ہے، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ پھر اس شرک کے اسباب کیا ہیں، اور آج مسلمانوں کے اندر جو شرک کے مظاہر اور نمونے پائے جاتے ہیں ان تمام چیزوں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو 67 یا 66 ابواب میں بیان کیا ہے، 66 یا 67 ابواب ہیں۔ سب سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ ہے کتاب کا کہ وہ باب قائم کرتے ہیں، اس باب کے تحت سب سے پہلے اس باب سے متعلق جو آیتیں ہیں ان آیتوں کو بیان کرتے ہیں، آیتوں کو بیان کرنے کے بعد پھر حدیثیں بیان کرتے ہیں، حدیثوں کو دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر جو اہل علم ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، سلف صالحین ہیں، ان کے اقوال بیان کرتے ہیں اس موضوع سے متعلق۔ پھر اس باب سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، جو دروس اور اسباق ملتے ہیں، ان کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ پوری کتاب اللہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یا اس کے رسول کی حدیثیں ہیں، یا اللہ کی کتاب انہی آیتوں اور اس کے رسول کی حدیثوں کی شرح اور تفسیر میں جو سلف صالحین ہیں ان کے اقوال ہیں۔ اس لیے پوری کتاب ان کی اپنی بات نہیں ہے، بلکہ یا تو قرآن کی آیتیں ہیں، یا تو اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، یا تو پھر اس کی تفسیر میں سلف صالحین کے اقوال ہیں۔ تو یہ مصنف کا طریقہ ہے کہ پہلے باب قائم کریں گے، اور باب میں کبھی کبھی قرآن کی کوئی آیت ہی کو وہ باب بنا دیتے ہیں، اور پھر اس سے متعلق جو آیتیں ہوتی ہیں ان آیتوں کو بیان کریں گے، پھر حدیثیں بیان کریں گے، اس طریقے سے پھر سلف صالحین کے اقوال بیان کرتے ہیں۔ اس کتاب کے سبب تالیف کرنے کا سبب کیا ہے؟ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ جس زمانے میں امام مجدد محمد بن الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اس زمانے میں بہت زیادہ شرک تھا، اور جب انہوں نے علم حاصل کیا اور جب مسلمانوں کا عمل دیکھا تو بہت غمگین رہا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے علم حاصل کیا، مکہ بھی گئے، مدینہ گئے، بصرہ گئے، اور علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے پھر لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دینا شروع کیا۔ تو جو شرک پایا جاتا تھا مسلمانوں کے اندر اس زمانے میں، اس شرک کو ختم کرنے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تصنیف کی ہے۔ یہ کتاب کہاں تصنیف کی ہے اس کے بارے میں بھی دو رائے ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ کتاب انہوں نے بغداد میں تصنیف کی تھی، کیونکہ وہ عراق بھی تشریف لے گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اس زمانے کے ان 3 بڑے شہروں مکہ اور مدینہ اور بغداد، یہاں پر جو بڑے بڑے علماء تھے ان سے جا کر کے انہوں نے علم حاصل کیا تھا، تو وہیں رہتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کی تصنیف شروع کر دی۔ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے حریملہ جہاں وہ رہتے تھے، اگرچہ وہ آئینہ کے اندر وہ پیدا ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ حریملہ ان کے والد محترم وہاں رہتے تھے۔ حریملہ ایک شہر ہے قصیم کے علاقے میں، آج بھی وہ شہر موجود ہے، اور وہاں ان کے والد قاضی تھے، اس لیے جب وہ علم حاصل کرنے کے بعد حریملہ پہنچے اپنے والد کے پاس تو انہوں نے یہ کتاب تصنیف کی۔ یہ 2 رائے علماء نے بیان کی ہے، اور ان دونوں رائے کے درمیان جو تیسری رائے ہے جو ان دونوں رائے کو اکٹھا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کتاب کی شروعات بغداد میں کی تھی، لیکن اس کتاب کی انتہا انہوں نے آ کر کے حریملہ کے اندر کی تھی۔ شروعات وہاں سے کی، اور آ کر کے جب یہاں پہنچے تو انہوں نے اس کتاب کو مکمل تالیف کیا۔ تو یہ ہے اس کتاب کی تالیف کرنے کا سبب اور کہاں انہوں نے کتاب تالیف کی ہے۔
یہ کتاب جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ بہت ہی اہم ترین کتاب ہے توحید کے باب میں، اور دنیا میں دو ہی ایسی کتابیں ہیں توحید پر جنہیں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی اور شہرت حاصل ہوئی۔ ایک تو یہ کتاب ہے جسے محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ تصنیف کیا، اور دوسری کتاب ہندوستان میں تالیف کی گئی تقویۃ الایمان۔ یہ دو ایسی کتابیں ہیں کہ ان دو کتابوں کو جتنی شہرت ملی ہے دنیا کی توحید کی پر متعلق کوئی ایسی کتاب نہیں جن کو اتنی شہرت ملی ہو۔ یہ اس کتاب کا جیسا میں نے کہا کہ اب تک کتنے ایڈیشن آ چکے ہیں اس کا بھی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور 50 سے زائد زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ کیا جا چکا ہے۔ یہی صورتحال تقویۃ الایمان کی بھی ہے کہ تقویۃ الایمان کی بھی بہت زیادہ زبانوں میں ترجمے بھی کیے گئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کتاب کی بہت زیادہ ایڈیشن بھی شائع کیے گئے، اور اردو طبقے کے اندر اس کتاب نے وہی ہلچل مچائی تھی جو عربی حلقے کے اندر کتاب التوحید نے ہلچل مچائی تھی۔ اس کتاب کی بہت زیادہ علماء کرام نے خدمت بھی کی ہے، اس کی اہمیت اور کے پیش نظر کہ یہ کتاب اتنی اہم ہے، اسی کے لحاظ سے اس کتاب کی علماء نے خدمت بھی کی ہے، اور اب تک اس کتاب کی تقریباً 35 شرح علماء نے لکھی ہے۔ اس کتاب کو نظم میں بھی ایک صاحب نے اس کتاب کی نظم بھی مکمل طور سے بنائی ہے، اور اس کتاب کے 2 مختصر بھی کیے گئے ہیں، یعنی اس کتاب کے 2 مختصر کیے گئے ہیں۔ ایسے ہی اس کتاب سے متعلق جو تالیفات ہیں ان کی تعداد تقریباً 10 تک پہنچتی ہے۔ تو اس کتاب کی بڑی اہمیت حاصل ہوئی، اور اس کتاب کو بڑی شہرت ملی، اور اس کتاب کے ذریعے سے خرب لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا ہوا، اور لوگوں نے اپنے عقیدے کو تبدیل کیا۔ جہاں جہاں یہ کتاب گئی اس نے اپنا ایک اثر چھوڑا، کیونکہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ایک بڑے ولی تھے، بہت مخلص تھے، اور ایک مجاہد تھے کہ انہوں نے پوری دنیا سے یا جس علاقے میں رہتے تھے وہاں سے شرک کو ختم کیا انہوں نے، اور جہاں جہاں ان کی کتاب پہنچی وہاں سے بھی شرک کا خاتمہ ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی کتاب کو قبولیت دی ہے جو کسی اور کتاب کو قبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ چند شرحوں کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا جو بڑی ہی مشہور شرحیں ہیں، ورنہ تقریباً 35 شرحیں اس کی لکھی گئی ہیں، خاص طور سے عربی زبان کے اندر۔ ایک اس کی مشہور شرح ہے جو ان کے بھتیجے تھے، پوتے تھے، جن کا نام تھا سلیمان بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے شرح کی اس کتاب کی اور اس کا نام رکھا تیسیر العزیز الحمید فی شرح کتاب التوحید۔ یہ شرح بہت ہی زیادہ معروف ہے، لیکن یہ کتاب انہوں نے مکمل نہیں کی، اور مکمل کرنے سے پہلے ہی دنیا سے چل گئے، یعنی وفات پا گئے۔ اس کے بعد یہاں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور جو شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے یہاں کے مفتی تھے، ان سے بھی لوگوں نے یعنی آرزو کی اور ان کے سامنے خواہش ظاہر کی کہ تیسیر العزیز الحمید جو کتاب ہے اور جو انہوں نے مکمل نہیں کی تھی، 7 ابواب اس کے باقی رہ گئے تھے، آپ اسے مکمل کریں۔ لیکن چونکہ وہ مفتی تھے اور بہت زیادہ یعنی ان کے پاس فرصت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس کتاب یعنی تیسیر العزیز الحمید کی مکمل شرح انہوں نے انہوں نے موقع نہیں ملا، اور ان کا نام تھا محمد بن ابراہیم آل الشیخ، جو امام عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی خاندان سے تھے۔ محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن باز سے پہلے سعودی عرب کے مفتی تھے، محمد بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طریقے سے ایک اور کتاب ہے، خود ان کے پوتے ہیں دوسرے، جن کا نام ہے عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے اس کی شرح میں، جس کا نام رکھا ہے انہوں نے فتح المجید فی شرح کتاب التوحید، فی شرح کتاب التوحید اس کتاب کا نام رکھا، اور یہ بھی بہت ہی عظیم شرح ہے یعنی کتاب التوحید کی۔ اس طریقے سے شیخ ناصر عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں علامۃ القسیم کہا جاتا ہے، قسیم کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور وہ شیخ ابن عثیمین اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور بہت بڑے عالم دین تھے، اور بہت ساری موضوعات ان کی کتابیں بھی ہیں، اور ابھی ایک ان کی تفسیر آئی ہے تفسیر سعدی کے نام سے جو مشہور ہے، اور دارالسلام نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی شائع کیا ہے، بڑی مشہور تفسیر ہے۔ تو انہوں نے بھی اس کتاب کی تفسیر کی ہے عبد الرحمن بن ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے،
اور انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے القول السدید فی مقاصد التوحید، اور اس کتاب کے بھی بہت سارے طبعات آ چکے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور مصنف گزرے ہیں عالم دین جن کا نام تھا عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے اس کتاب کی شرح میں۔ تو بہت ساری کتابیں، تقریباً 35 شرحیں ہیں اس کتاب کی عربی زبان کے اندر، اور اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر ہی تقریباً ہر بڑے عالم نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے۔ اگر ان ساری کتابوں کا نام آپ کے سامنے بیان کریں تو بہت زیادہ وقت لگے گا۔ ایک چند اور کتابوں کا نام ذکر کرنا بہرحال فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ انہی میں سے ایک شیخ ہیں احمد بن یحییٰ النجمی، احمد بن یحییٰ النجمی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی جلد ہی ان کی وفات ہوئی ہے 1429 ہجری کے اندر، ابھی 1436 چل رہا ہے، یعنی 5 سال پہلے ان کی وفات ہوئی ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الشرح المعجز الممہد لتوحید الخالق الممجد الذي الفه شیخ الاسلام محمد، انہوں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے۔ ایسے ہی اس وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اور یہاں کی دائمی فتویٰ کمیٹی کے اور سپریم علماء کی جو کونسل ہے اس کے وہ رکن ہیں شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، ان کی بھی ایک شرح ہے جس کا نام ہے اعانۃ المستفید بشرح کتاب التوحید، اور وہ کتاب چھپ بھی چکی ہے عربی زبان میں، 2 جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ ایسے ہی محمد بن عبدالعزیز القراوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک بہت عظیم عالم گزرے ہیں سعودی عرب کے، اور جو ہندوستان بھی تشریف لے گئے اور مختلف ممالک کا انہوں نے دورہ کیا، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلک سلف کے ایک بہت بڑے ترجمان تھے سعودی عرب کے اندر، وہی ہیں محمد بن عبدالعزیز القراوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی ہے۔ ایسے ہی شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت ہی مشہور امام اور فقیہ اور محدث گزرے ہیں، محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی بھی وفات 1421 ہجری کے اندر ہوئی ہے، یعنی تقریباً 14 سال پہلے، سمجھ لیجیے 12-15 سال پہلے، اور ان کی شرح کا نام ہے القول المفید فی شرح کتاب التوحید، تو انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی ہے۔ ایسے ہی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی اس کتاب کی ایک شرح موجود ہے۔ ایسے ہی شیخ صالح بن عبدالعزیز آل الشیخ جو اس وقت کے وزیر شؤون اسلامیہ ہیں، اس وقت کے وزیر شؤون اسلامیہ، ان کی بھی شرح ہے اس کتاب کی، جس کا نام ہے تمہید لشرح کتاب التوحید۔ تو یہ معزز علماء کرام ہیں جنہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے، یعنی بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے بیان کیا ہے۔ اور اس کتاب کی نظم بھی ایک عالم دین ہے جن کا نام تھا محمد بن عید الشعبانی، اور بہت مشہور شاعر گزرے ہیں عرب کے، انہوں نے اس کتاب کو نظم میں بھی کیا، جس کا نام رکھا انہوں نے تحفۃ الاولاد فی توحید رب العباد، اور پوری کتاب انہوں نے نظم میں پرویا ہے انہوں نے۔ اس کتاب کی 2 مختصر بھی ہے، اور ایک عالم ہے جن کا نام مصطفیٰ العالم، انہوں نے اس کتاب کا اختصار کیا ہے۔ ایسے ایک اور شیخ ہے جن کا نام تھا مروان بن ابراہیم القیسی، انہوں نے بھی اس کتاب کی شرح کی ہے۔ اور اس کتاب سے متعلق بھی بہت ساری کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، اور جہاں تک اس کتاب کی درس میں شرح کرنے کی بات ہے تو بہت سارے علماء کرام نے باقاعدہ اس کتاب کو یعنی کیسٹ کے ذریعے سے یا دروس کے ذریعے سے اس کی انہوں نے شرح کی ہے، جن میں سب سے مشہور ہے شیخ صالح بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 54 کیسٹوں میں اس کتاب کی تشریح کی ہے، 54 کیسٹوں میں شیخ صالح بن عثیمین۔ ایسی ہی موجودہ زمانے کے شیخ صالح فوزان ہیں جنہوں نے 82 کیسٹوں میں اس کتاب کی تشریح کی ہے، یعنی تقریباً اگر ہفتے میں درس ہوتا تھا 2 سال انہوں نے اس کتاب کی شرح میں لگایا، اور اگر ہفتے میں 2 دن ہوتا تھا تقریباً 1 سال میں انہوں نے اس کتاب کی شرح مکمل کی۔ ایسے شیخ عبید الجابری حفظہ اللہ ہیں، انہوں نے مختصر طور پر 8 شریط میں یعنی 8 کیسٹوں میں اس کتاب کی شرح کی ہے۔ شیخ صالح آل الشیخ ہیں جو اس وقت وزیر شؤون اسلامیہ ہیں، انہوں نے 16 کیسٹوں میں اس کتاب کی شرح کی ہے، درس کی شکل میں درس دیا ہے 16 کیسٹوں کے اندر۔ تو یہ ہے اس کتاب کا مختصر تعارف جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے، اور اس کتاب کے بہت سارے ترجمے ہوئے ہیں، اور ہمارا جو درس کا
طریقہ رہے گا، جیسا کہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ مفصل درس شرح کی جائے اس کی، یعنی تفصیل کے ساتھ باریکیوں کو بھی بیان کیا جائے. تو انشاءاللہ میری کوشش رہے گی کہ اس کتاب کی بہرحال کما حقود اس کی خدمت نہیں ہو سکتی ہے مجھ جیسے ناچیز سے، لیکن بہرحال میری کوشش رہے گی کہ جن جن علماء نے، خاص طور شیخ صالح فوزان نے اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی جو دونوں شرحیں ہیں، ان دونوں شرحوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو دیگر شرحیں ہیں ان شروحات کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ زیادہ ڈیپ اور گہرائی میں جا کر کے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کتاب کی شرح آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے انشاءاللہ العزیز. اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور بہت سارے ترجمے اس کے موجود ہیں، لیکن جس کتاب کو سامنے رکھ کر کے ہم پڑھائیں گے وہ غایۃ المرید ہے فی شرح کتاب التوحید، اور یہ شیخ صالح بن عبد العزیز جو اس وقت کے وزیر اوقاف ہیں، مذہبی امور کے جو وزیر ہیں، یہ ان کی شرح ہے اور یہ چھپی ہوئی ہے. جن بھائیوں کے سامنے نہ ہو وہ جا کر کے یعنی جو سامنے مکتبہ ہے دعویٰ سینٹر کا، وہاں یہ کتاب دستیاب وہاں ملتی ہے، اور اسی کتاب کو سامنے رکھ کر کے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے شرح کی جائے گی. بند ہو گیا کیا؟ تو یہ غایۃ المرید فی شرح کتاب التوحید نام سن لیجئے، اور یہ سامنے موجود ہے کتاب، لہذا آپ لوگ کتاب کو لے کر کے آئیں اور ساتھ ہی ساتھ کاغذ بھی لے کر کے آئیں اور کیا نام یعنی دفتر اور قلم بھی ساتھ میں لے کر کے آئیں. جو بات آپ کتاب کے اندر نہ ملے اسے اگر نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کتاب کی شروعات یا ہر بہترین یا ایسی چیز جو بہتر ہو اور عظیم الشان ہو، اس کتاب کو بسم اللہ اس چیز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے شروع کرنے کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ او بسم اللہ فہو ابتر. ابن باجہ کی روایت ہے اور دیگر حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حدیث علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث بے حد ضعیف ہے. بعض جگہوں پر انہوں نے اسے موضوع کا بھی حکم لگایا ہے. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو بڑی ہو، ذیبال یعنی عظیم الشان ہو، اگر اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے نہ کی جائے یا الحمدللہ کے ذریعے نہ کی جائے تو وہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے. ابتر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برکت نہیں ہوتی ہے. تو یہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن حدیث صحیح نہیں ہے. اس لیے اس حدیث سے جو حدیث صحیح نہ ہو اس حدیث سے استدلال نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب حدیث ضعیف ہے تو پھر اسے آپ حدیث کا نام کیوں دیتے ہیں. ابھی تقریباً 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے میرے پاس ایک ساتھی آئے اور اس پر بحث کر رہے تھے کہ جب وہ حدیث نہیں ہے تو آپ اسے حدیث کیوں کہتے ہیں. تو اس حدیث کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جنہوں نے یہ حدیث گڑھی ہے وہ حدیث کے نام پر، اس لیے اسے کہا جاتا ہے ضعیف حدیث. ورنہ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے رسول کا کلام ہے. وہ جن لوگوں نے حدیث گڑھی ہے یا الفاظ گڑھے حدیث کے نام پر، اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. اور جب ضعیف کہہ دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں، اللہ کے رسول کا کلام نہیں ہے. اگر ہم حدیث آگے نہیں لگائیں گے تو لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہوگی. لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس لیے کہہ دیا تھا کہ جس کو تم حدیث سمجھتے ہو دراصل وہ حدیث نہیں بلکہ ضعیف ہے وہ. اور جب ضعیف حدیث ہوتی ہے ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جاتا ہے. تو اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ اپنے خط کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے ہی سے کیا کرتے تھے. اس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے. انہوں نے بھی جو خط لکھا تھا ملکہ سبا کو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کے ذریعے سے شروع کیا تھا اور وہ خط ان کو بھیجا تھا. اور آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہر سورت کے شروع میں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم لے کر کے اترا کرتے تھے.
اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جب لکھا جاتا تھا تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہاں پر آیت سورت ختم ہو گئی، اب یہاں سے دوسری نئی سورت شروع ہوتی ہے۔ تو دو صورتوں کے درمیان جس کے ذریعے سے امتیاز کھینچا جاتا ہے یا جس کے ذریعے سمجھا جاتا ہے کہ یہ دوسری سورت شروع ہوتی ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ صرف سورہ برات ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اس کی وجہ بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں ایک وجہ تو بہت بڑی یہ ہے کہ سورہ برات اور سورہ انفال دونوں کا موضوع ایک ہی ہے، اور وہ قتال اور جہاد سے متعلق یہ صورت ہے، اس لیے ایک موضوع ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان فصل نہیں رکھا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو سورہ برات ہے اس کے اندر عہد اور پیمان کا توڑنا ہے، نقض عہد ہے، اور نقض عہد یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھا گیا۔ اسی لیے شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر عہد و پیمان کا توڑ ہو، یا جس کے اندر کوئی غلط بات لکھی جائے یا کوئی غلط چیز ہو، اس کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے نہیں کیا جائے گا۔ اچھی چیز کی شروعات کر سکتے ہیں، اگرچہ حدیث اس کے بارے میں نہیں آتی صحیح حدیث، لیکن غلط چیز کے حساب کسی گالی دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اس طریقے سے کسی کو آپ اور بری چیز کہیں اور اس کی شروعات آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے کریں، تو یہ چیز بہت غلط ہے۔ تو ہر غلط چیز کے لیے ظاہر بات ہے اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اگرچہ لوگ اس کے بارے میں یہ حدیث بہت زیادہ مشہور ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی سے متعلق ایک حدیث آتی ہے جو صحیح ہے، اور وہ ابو داؤد ترمذی کی روایت ہے، اور وہ حدیث ہے کہ کل خطبۃ لیس فیہا تشہد فہی کالید الجزمہ، اور اسے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ خطبہ جس کے اندر تشہد نہ ہو، تشہد کہتے ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی گواہی نہ دی جائے اور اس کے نبی کی رسالت کی گواہی نہ دی، یعنی اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان محمد عبدہ رسولہ نہ پڑھا جائے، وہ کوڑھے ہاتھ کی طریقے سے ہے۔ جزمہ کہتے ہیں جس کا ہاتھ کوڑھ ہو، کوڑھے شخص کو جزمہ کہا جاتا ہے، جسے جزام کی بیماری ہو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ کوڑھے ہاتھ کی طریقے سے ہے، یعنی جس خطبے کے شروع میں یا جس خطبے کی شروعات تشہد سے نہ کیا جائے۔ تشہد یعنی تشہد کے معنی گواہی دینا، اسی لیے جو ہم تشہد کرتے ہیں اس کو کیوں تشہد کہتے ہیں، جس میں تحیات پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العالمین کی توحید ہے یا اس کی وحدانیت کی گواہی دی جاتی ہے، اس کے نبی کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اس لیے اس کو تشہد کہا جاتا ہے۔ یعنی تحیات کے اندر پڑھتے ہیں نہیں پڑھتا، اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ حدیث صحیح ہے، اسی لیے ہر شخص کو اپنے خطبے کی شروعات جو ہے اللہ کے ذکر سے، اس کی حمد و ثنا سے، اور ساتھ ہی ساتھ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سے ہر شخص کو اس کی شروعات کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو لفظ ہے جسے مصنف نے کتاب کی شروعات کی ہے، اور بعض اس کتاب کی طباعت کے اندر آتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے الحمدللہ سے بھی شروع کیا تھا، یعنی بسم اللہ کے بعد انہوں نے الحمد رب العالمین اور جو حمد و ثنا اسے بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، جیسا کہ بہت سارے مصنفین نے لکھا ہے کہ دیگر جو اس کی طباعت ہیں اس کے اندر الحمدللہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اسے بھی کہا ہے، لکھا ہے اس کتاب کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد۔ تو اگر الحمدللہ اگر انہوں نے لکھا تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ ہر کتاب اور ہر اچھی چیز کی شروعات اللہ کے حمد اور اس کے نام سے انسان کرنا چاہیے۔ جہاں تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات ہے تو یہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ اللہ کے معنی ہوتے ہیں معبود کے، اللہ کے معنی ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ رب العالمین یہ جو اللہ کا نام ہے اس کا ذاتی نام ہے۔ اور مصنفین نے یا علماء نے بیان کیا ہے جنہوں نے اللہ کے ناموں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بیان کیا، خاص اور شیخ ابن القیم امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ اللہ رب العالمین کا نام ایسا نام ہے کہ اس کے جتنے بھی صفات ہیں وہ ساری صفات اللہ رب العالمین کی طرف لوٹ کر کے آتی، اس نام کی طرف آتی، اسی لیے سب سے اہم نام یہ اللہ ہے۔ اور اگر اللہ کے تمام ناموں کا اور اللہ کے اکثر ناموں کا دراسہ کیا جائے اور اس کے بارے میں تحقیق کی جائے تو علماء نے ذکر کیا ہے کہ
اللہ رب العالمین کے 3 نام ایسے ہیں جن 3 ناموں سے سارے نام نکلتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین تینوں نام سمجھ لیجئے سورہ فاتحہ کے اندر بیان کیے، ایک اللہ ہے اور ایک رب ہے اور ایک رحمان ہے۔ یہ 3 اللہ رب العالمین کے سب سے اہم نام ہیں، اور جتنے بھی اللہ کی صفات ہیں اور جتنے بھی اللہ رب العالمین کے نام ہیں وہ سارے کے سارے انہی 3 ناموں سے نکلتے ہیں۔ عبادت سے، الوہیت سے متعلق جتنے نام ہیں وہ اللہ سے نکلتے ہیں۔ اس طریقے سے ربوبیت جو اللہ کے افعال ہیں، اللہ کے اعمال ہیں، ان سے متعلق جتنے بھی صفات اور اللہ کے نام ہیں وہ رب سے نکلتے ہیں۔ ایسے ہی جو رحمت سے، جود اور کرم سے متعلق اللہ کے نام اور صفات ہیں وہ سب کے سب الرحمن سے نکلتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے جتنے نام ہیں اور اللہ کے کتنے نام ہیں ان کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، نہیں، اللہ کے بے شمار نام ہیں، اور اللہ کے بے شمار نام ہونا یہ اللہ رب العالمین کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ کے اتنے نام ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کو کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، اللہ کتنی نعمتیں ہیں۔ جیسے اللہ کی نعمتیں انگنت ہیں، بے شمار ہیں، ایسی اللہ رب العالمین کے نام بے شمار ہیں۔ دنیا میں کسی بھی شخص کو اللہ کے سارے ناموں کا علم نہیں تھا اور نہ ہوگا۔ بہت سارے اللہ کے نام ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، ان کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں۔ کچھ لوگوں کو مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا یہ ترجمہ کرنا کہ اللہ کے 99 نام ہیں غلط ہے۔ اس حدیث کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے 99 ناموں کو جو یاد کرے گا، یہ صحیح ترجمہ ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، نہیں، اللہ کے بے شمار ناموں میں سے 99 نام کو جو یاد کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ اس حدیث کا صحیح ترجمہ ہے۔ یہ اس کا ترجمہ نہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپ یہ ترجمہ کریں گے تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، ان ناموں کو کوئی نہیں گن سکتا۔ لیکن ان بے شمار ناموں میں سے 99 ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا انہیں اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کرے گا۔ اور یاد کرنے کا مطلب صرف یاد کرنا، رٹ لینا نہیں ہے، بلکہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا۔ وہ نام آپ سے کیا چاہتے ہیں، کن چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں، ان تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، ان تقاضوں پر عمل کرنا، یہ مطلب ہے اللہ کے 99۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرنا، یعنی یاد کرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ احصاہا کا کے اندر 2 چیزیں شامل ہیں یا 2 معنی شامل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان ناموں کو یاد کرنا، اور دوسرے کہ ان ناموں کے مطابق عمل کرنا۔ 2 چیزیں شامل ہیں، ورنہ صرف ناموں کا رٹ لینا انسان کے لیے جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہو سکتا۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ قرآن کریم کے حافظ ہیں، تو کیا وہ قرآن کریم کے حافظ ہونے کی بنا پر جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ نہیں، جب تک اس قرآن کریم کے مطابق ان کا عمل نہیں ہوگا۔ کتنے قبر پرست ہیں جو قرآن کے حافظ ہیں، کتنے مشرک ایسے لوگ ہیں مسلمانوں میں شرک کرتے ہیں اور وہ قرآن کریم کے مکمل حافظ ہیں، اور اتنا حفظ ان کا مضبوط ہے کہ اگر آپ ایک آیت پڑھیں گے، ایک حرف پڑھ دیں گے، ایک لفظ، تو فوراً بتا دیں گے کہ آیت کہاں پر ہے اور کس پارے میں ہے اور قرآن کے کس سطر میں ہے، داہنی طرف ہے، بائیں طرف ہے، مکمل طور سے آپ کو بتا دیں گے۔ تو پورا قرآن کریم کا حفظ کر لینے سے بھی کوئی انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ قرآن کریم کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرے۔ تو ایسی اللہ کے 99 ناموں کو جو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا۔ اللہ جیسے ہے، اللہ کا مطلب یہ ہے، اس کا کیا تقاضا ہے؟
کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے، اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وہاب اللہ کا نام الوہاب، داتا دینے والا۔ آپ کو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگیے، وہی دینے والا ہے۔ اگر آپ اللہ کا نام یاد رکھیں الوہاب، مانگنا ہو تو داتا علی ہجوری کی قبر پر چلے جائیے کہ وہ بھی داتا ہیں۔ تو گویا کہ آپ نے اس نام کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین رب ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ آپ اللہ سے مانگنے کے بجائے کسی اور سے جا کر کے روزی مانگیں، بارش طلب کریں، اولاد مانگیں، اور آپ نے یاد کر رکھا کہ اللہ کا نام الرب ہے، تو گویا کہ آپ نے اللہ کے ناموں کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کیا۔ اس لیے یہ نام یاد کر لینا آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ تو مطلب ایسی ساری حدیثوں کا معنی یہی ہے، جو بھی حدیث اس موضوع کی آئے ان ساری حدیثوں کا یہی معنی ہے کہ اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ ایک حدیث آپ لے لیں اور یہ کہیں کہ بھئی جو 99 نام یاد کر لے گا، خلاص میں یاد کر لیتا ہوں، جنت کے اندر چلا جاؤں گا، مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی آدمی مدینے کے اندر وفات پا جائے، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ اب آپ مدینے کے اندر جائیں، ہاتھ پاؤں کٹا کر کے بیٹھ جائیں کہ اب ہماری موت آئے گی تو مدینے میں شفاعت مجھے مل ہی جائے گی۔ تو شفاعت ایسے نہیں ملے گی کہ مدینے میں مر جانے سے۔ مدینے کے اندر مشرکین بھی مرا کرتے تھے، آج بھی بہت سارے ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مدینے کے اندر رہتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، ان کے ہاں الہات تک پایا جاتا ہے، مدینے کے قبرستان میں ان کو دفن کیا جاتا ہے، مدینے میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو کیا مدینے میں وفات پا جانے سے انہیں جنت ملے گی؟ ہرگز نہیں، جب تک کہ اس حدیث کے کہنے والے جو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب تک ان کی شریعت پر مکمل طور سے آپ کا عمل نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کی شفاعت آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی خانہ کعبہ کے اندر بھی مر جائے، وہیں اس کو دفن کر دیا جائے، تو بھی اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ جبکہ کسی بھی مسجد کے اندر کسی کا دفن کرنا یہ حرام ہے۔ آج بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر قبریں ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت حاجر کی قبر ہے۔ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ دنیا کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا نبی نہیں جس کی قبر معروف ہو۔ صرف ہمارے نبی کی قبر معروف ہے، وہ مدینے کے اندر ہے، ورنہ کسی کی قبر دنیا کے اندر کسی بھی نبی کی قبر معروف نہیں ہے کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ کسی بھی نبی کو قبر کے اندر دفن نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبی کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ اگر سابقہ شریعت کے اندر مسجد کو قبر بنانا جائز ہوتا تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان پر لعنت نہ بھیجتے، اگر جائز ہوتا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس شریعت میں جو چیز جائز تھی، نعوذ باللہ ہمارے نبی نے جائز چیز پر ان کے اوپر لعنت بھیج دی۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تمام جتنی بھی شریعتیں دنیا کے اندر آئیں، حضرت آدم سے لے کر کے ہمارے نبی تک، ہر شریعت کے اندر قبر کو مسجد بنانا حرام اور ناجائز تھا، اور یہ شرک کا ذریعہ اور سبب تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی ہے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی نبی کو مسجد کے اندر دفن نہیں کیا گیا، اور نہ ہی کسی کی نبی کے اوپر قبر کے اوپر مسجد بنائی گئی۔ لہذا جو لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر ان کی قبر ہے، حضرت ابراہیم کی، اسماعیل کی یا حضرت حاجر کی، یہ ساری کی ساری بہتان تراشیاں ہیں، اور یہ سارا کا سارا الزام ہے۔ صرف ایک ایسی مسجد ہے جس کا نام مسجد خیف ہے مدینہ مکے کے اندر، اس حدیث اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں پر 40 نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر 40 نبیوں کی قبر ہے۔ اسی لیے حج کے دوران مسجد خیف کے اندر نماز پڑھنا مسنون ہے۔ منا کے اندر یہ مسجد ہے، مسجد خیف کے نام سے معروف ہے، جہاں جمرات کے پاس یہ مسجد ہے۔ تو اس مسجد کے اندر مجھے ابھی ڈاؤٹ ہو گیا کہ 40 آپ نے فرمایا ہے یا 30 فرمایا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پر اتنے کچھ نبیوں کے نماز پڑھنے کا ذکر آتا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تحسین کی ہے یا صحیح قرار دیا ہے کہ جس میں یہ ذکر ہے کہ وہاں پر نماز پڑھی ہے، لیکن کسی بھی حدیث کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اتنے نبیوں کی قبر ہے۔ یہ سراسر جھوٹی بات ہے۔ اور پھر اس نبی کی جب اس مسجد کی
مسجد خیف کی انہوں نے سعودی گورنمنٹ نے جب اس کی تعمیر کرنا شروع کی تو اس مسجد کو بہت زیادہ گہرائی میں کھودا تھا، انہوں نے اس مسجد کو کھودا تھا بنیاد کے لیے، تو اگر کسی نبی کی قبر ہوتی وہاں پر تو نبی کی لاش ضرور ملتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ کسی کی نبی کی لاش کو کھائے، یہ حرام ہے زمین کے اوپر، لہذا جتنے بھی نبی ہیں جن کو دفن کیا گیا ہے ان کی لاش اسی طریقے سے لاش مبارک موجود ہے جس طریقے سے ان کی وفات ہوئی تھی۔ کیڑے مکوڑوں پر زمین پر اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر اس کے کیڑے مکوڑوں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی لاش کو کھائیں یا ان کے جسم مبارک کو کھائیں۔ اس لیے اگر وہاں پر کسی نبی کی قبر ہوتی تو کھودتے وقت ضرور نبی کی قبر ملتی، لاش مبارک ملتی، لیکن کبھی کوئی ایسی لاش نہیں ملی، لہذا یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور لوگوں کے یہ الزام تراشیاں ہیں جو اس طریقے کی باتیں لوگوں کے اندر گڑھ کر کے مشہور کرتے ہیں۔ تو بات آگے نکل گئی، اصل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العالمین یہ جو اللہ ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کا مطلب یہ ہے کہ معبود جس کی صرف عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ اللہ رب العالمین کا یہ اسم اعظم ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا جو اللہ یہ اسم اعظم ہے، جو اس نام سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ اس کو سنتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی بہت ساری اس لفظ اللہ کی یا اس نام کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ انہی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی اکثر دعائیں ہیں، اکثر دعاؤں کے اندر یہ لفظ ضرور آتا ہے۔ اکثر دعائیں جو ہم یاد رکھتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، اکثر دعاؤں کے اندر اللہ رب العالمین کا جو نام اللہ یہ لفظ ضرور آتا ہے۔ آپ جو بھی دعا دیکھیے، آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مسجد میں داخل ہونے کی دعا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، نکلنے کی دعا، اس طریقے سے عفات کی دعا، یہ جتنی بھی دعائیں آتی ہیں اکثر دعاؤں کے اندر اللہ رب العالمین کا لفظ یہ نام جو ہے اللہ کا لفظ نام ضرور آتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اس کی خصوصیات میں سے ہے یہ۔ جی ہاں، اور سب سے زیادہ یہی لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہوئے ناموں میں سے، اور علماء نے ذکر کیا تقریباً 2200 مرتبہ اللہ رب العالمین نے یہ لفظ یعنی اللہ ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ جی ہاں، تقریباً 2200 یا اس سے زیادہ یہ جو ہے لفظ قرآن مجید کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کا حقیقی اور ذاتی نام ہے۔ تمام صفات کم و بیش اسی سے متفرع اور نکلتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے، اور کسی بھی نے دنیا میں اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا ہے۔ فرعون نے بھی جب کہا تو یہ کہا کہ انا ربکم الاعلی، نہیں کہا کہ انا ربکم اللہ، میں تمہارا رب اللہ ہوں۔ تو جس نے بھی ربوبیت کا اقرار اعلان کیا، کسی نے نہیں کہا کہ میرا نام اللہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ کا مطلب ہی خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ اللہ کا مطلب خالق نہیں ہے کہ اللہ کے معنی خالق یا رازق یا مالک نہیں، اللہ کا مطلب معبود حقیقی جو ہماری عبادتوں کا مستحق ہے۔ الرحمن اور رحیم جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر آتے ہیں، یہ بھی دو اللہ کے ایسے نام ہیں جو رحمت پر دلالت کرتے ہیں۔ رحمان کا جو معنی ہے، یہ جو رحمت ہے یہ لازم ہے، لازم مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ لازم ہے، اور رحمان کا کے اندر جو رحمت ہے، یہ رحمت سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کو شامل ہے، پوری دنیا کو شامل ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین رحمان ہے دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر صرف رحیم ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت دنیا کے اندر تمام چیزوں کو شامل ہے، کافروں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، تمام مخلوقات کو اللہ رب العالمین کی رحمت شامل ہے۔ اور رحمان کا لفظ عام طور سے یعنی یا تو اکیلے اس کا ذکر آتا ہے، جیسے الرحمن والعرش استوى، صرف رحمان کا یہاں پر ذکر موجود ہے۔ جہاں تک الرحیم کی بات ہے تو یا تو وہ رحمان کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے، جیسے الرحمن الرحیم کہا جاتا ہے،
یا اللہ رب العالمین کے اور جو دیگر نام ہیں ان ناموں کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے. جیسے الغفور الرحیم کہا جاتا ہے، التواب الرحیم کہا آتا ہے، العزیز الرحیم آتا ہے. اور اگر مطلقاً یا اکیلے اللہ رب العالمین نے رحیم کو ذکر کیا ہے تو بند مومنوں کے ساتھ ذکر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ رب العالمین کیا ہے، اپنے مومنوں کے ساتھ رحیم ہے. اپنے مومن بندوں کے ساتھ کیا اللہ رب العالمین رحیم ہے. تو یا تو اللہ جو رحیم کا لفظ ہے یا تو رحمان کے ساتھ آتا ہے، یا تو اللہ کے اور دیگر نام ہیں ان کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے، یا تو اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اس کا ذکر آتا ہے. اللہ کی جو رحمت ہے بڑی وسیع ہے. اللہ فرماتا، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے. اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے 100 رحمت پیدا کی ہے، جس میں صرف ایک رحمت دنیا کے اندر بھیجی ہے، اور اسی رحمت سے پوری دنیا کو شامل ہے وہ رحمت. اور اسی رحمت سے چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ، یا ماں اپنے بچوں کے ساتھ، یا جانور اپنے بچوں کے ساتھ رحمت کرتے ہیں. اور 99 رحمتیں اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ قیامت کے دن کے لیے خاص کر رکھی ہیں. اسی لیے وہ رحمت اللہ رب العالمین کی قیامت کے دن کیا ہوگی، مومنوں کو حاصل ہوگی. اور اللہ رب العالمین جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں رحمان اور رحیم بھی ہے، لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العالمین صرف رحیم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت صرف مومن بندوں کے ساتھ ہوگی جنت میں داخلے کے لیے. ورنہ آخرت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت دوسروں کے ساتھ بھی ہوگی. جیسے حساب و کتاب کا جب وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین عدل کے ساتھ، رحمت کے ساتھ سب کا حساب و کتاب لے گا، اور وہاں بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سب کو شامل حال ہوگی. لیکن جنت میں داخلے کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت صرف مومن بندوں کے ساتھ ہوگی. رحمت کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک رحمت عام اور ایک رحمت خاص. رحمت عام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سب کو شامل ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ رب العالمین کافروں کو بھی روزی دیتا ہے. اور رحمت عام کا مطلب یہ ہے کہ جو ربوبیت سے متعلق چیزیں ہیں وہ رحمت عام کہلاتی ہیں. جیسے روزی دینا، زندگی دینا، اور اس طریقے سے صحت دینا، بارش برسانا، یہ اللہ رب العالمین کی عمومی رحمت ہے جو سب کے ساتھ شامل ہے. ایک رحمت ایسی جو رحمت خاصہ ہے جو دنیا کے اندر مومنوں کے ساتھ خاص ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اپنے مومن بندوں کو دین پر قائم رکھنا، اور ان کے لیے دین کے راستے کو آسان کر دینا، اور ان کی مدد کرنا، ان کے اوپر خصوصی رحمت کرنا، یہ خصوصی رحمت کہلاتی ہے. تو الرحمن اور رحیم یہ اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور الرحیم کے مقابلے میں الرحمن کے اندر رحمت زیادہ وسیع پائی جاتی ہے، تو یہ مختصر سا کی شرح سمجھیے تفسیر ہے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آپ کے سامنے جو ہے بیان کی گئی ہے. انشاءاللہ اگلے درس میں کتاب کی شرح آپ کے سامنے شروع کی جائے گی توحید سے، اور پھر کتاب و سنت کی روشنی میں. اللہ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس کتاب کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں توحید پر قائم رکھے، اور شرک سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے. آمین. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کوئی سوال ہے اس کے تعلق سے تو سوال کر سکتے ہیں. جی ہاں، اردو زبان میں غایۃ المرید ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے یہی اس کی شرح ہے. اس طریقے سے الجامع الفرید ہے